السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ جی، آج ہماری تجوید کی 4th کلاس ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم ہماری کلاس میں جو عربک میں تجوید میں دانتوں کے نام ہوتے ہیں، ہونٹوں وغیرہ کے نام ہوتے ہیں، جو کہ مخارج الحروف میں یہ سب نام یوز ہوتے ہیں، اس لیے ہم کون سے دانتوں کو کیا کہتے ہیں ان سب کے نام ہم پڑھیں گے، جو کہ بہت آسان ہے اس کو سیکھنا۔ ہم یہ ڈائیگرام سے بھی آپ کو سمجھائیں گے، تو ڈائیگرام کے ساتھ جب ہم کوئی چیز سمجھتے ہیں تو بہت آسانی سے وہ چیز سمجھ میں بھی آتی ہے اور یاد بھی ہوتی ہے۔ تو آپ سب کو پوری کلاس توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ساتھ ساتھ میں نوٹ بھی کرنا ہے، اور اگر کسی کو اردو میں ہی لکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر کاپی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں یہاں ہم پڑھیں گے پہلے یہ سارا ڈیفینیشن ہے جو کہ اسی ڈائیگرام کا ہے، یہ سارا ڈیفینیشن۔ تو یہاں ہم پہلے ڈائیگرام میں سمجھیں گے، پھر ڈیفینیشن پڑھیں گے اس کے بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے گا، یہ سارے کے سارے دانت اور داڑھ ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں دانتوں کا نقشہ۔ تو یہاں پر ان دانتوں کے کیا نام ہیں ہم لوگ یہاں پڑھیں گے، اور یہ دانتوں کو کلر بھی کیا گیا ہے تاکہ آسانی سے ہم دانتوں کو پہچان سکیں کہ کون سے دانت کو کیا نام ہے اور کون سے داڑھوں کے کیا نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے، یہ اوپر کے 2 دانت اور یہاں پر یہ نیچے کے 2 دانت جو گرین کلر میں یہاں پر مارک کیا ہوا ہے، ان 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان 4 دانتوں کو؟ ثنایا، ٹھیک ہے؟ ان چاروں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ پھر اس میں اسپیسیفک یہ ہے کہ یہاں پر جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ اوپر کے 2 دانتوں کو کیا کہیں گے؟ ثنایا علیا۔ اور یہاں پر جو نیچے کے 2 دانت ہیں ان کو کہیں گے ثنایا سفلا۔ ثنایا سفلا۔ اوپر کے، درمیان کے، بیچ کے یا پھر سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور نیچے کے، بیچ کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، یہاں پر ہے الرباعیات یا پھر رباعی، الرباعیہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو دیکھیے رباعی کون سے دانت ہوتے ہیں؟ ثنایا کے آزو بازو اوپر نیچے والے 4 دانت۔ کتنے دانت ہیں یہ رباعی کے؟ ثنایا کے آزو بازو اوپر نیچے 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر رباعیات کہتے ہیں۔ تو ان 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، رباعی کے آزو بازو اوپر نیچے 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، انیاب کہتے ہیں۔ رباعی کے آزو بازو اوپر نیچے کے 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹوٹل 12 دانت ہو چکے ہیں،
ثنایا کے 4 دانت، رباعی کے 4 دانت اور انیاب کے 4 دانت. جی اس کے بعد ہے یہاں پر اس کے علاوہ جو بھی بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے داڑھے ہیں. تو دیکھیے انیاب کے بازو والے جو یہاں پر فیروزی کلر میں دکھائی دے رہے ہیں، انیاب کے بازو اوپر نیچے آزو بازو یہ 4 داڑھوں کا نام ہے زواحک. زواحک. انیاب کے آزو بازو رائٹ لیفٹ یا دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 داڑھوں کا نام ہے زواحک. زواحک. اینڈ نیکسٹ ہے طواحن. تو طواحن کے ٹوٹل 12 داڑھ ہے. تو یہاں پر دیکھیے گا زواحک کے آزو بازو اوپر نیچے 3 داڑھ. یہاں پر دیکھیے رائٹ سائڈ میں یہ 3 داڑھ ہے اور لیفٹ سائڈ میں یہ 3 داڑھ ہے. یہ اوپر کے داڑھ ہے اور نیچے کے یہ 3 یہاں پر اور یہاں پر یہ 3 داڑھ. تو یہ 6 پورے 12 داڑھ ہے طواحن میں. ٹھیک ہے، ان 12 داڑھوں کو کیا کہیں گے؟ طواحن. 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 زواحک کے آزو بازو اوپر نیچے کے 3 داڑھوں کو طواحن کہتے ہیں اور یہ ٹوٹل 12 داڑھ ہے طواحن کے. نیکسٹ ہے نواجز. نواجز دیکھیے گا لاسٹ داڑھ ہے یہاں پر جو طواحن کے اوپر نیچے آزو بازو جو آخری میں ہے، یہاں پر بلیک کلر اس میں کیا گیا ہے. ان 4 داڑھوں کو کہتے ہیں نواجز. طواحن کے آزو بازو اوپر نیچے 1 داڑھ ہے تو یہ 4 داڑھ ہے. ان 4 داڑھوں کو نواجز کہتے ہیں. ان 4 داڑھوں کو نواجز کہتے ہیں. نیکسٹ ہے دیکھیے گا یہاں پر زواحک، طواحن اور نواجز ان تینوں کو ملا کر کہیں گے ازراس. ازراس. ازراز. تو ازراز کے ٹوٹل کتنے داڑھ ہوئے ہیں؟ ٹوٹل 20 داڑھ ہے اور 12 دانت ہے. تو یہ ہو گئے ہے 32. ٹھیک ہے، 12 دانت ہے اور 20 داڑھ ہے اور 20 داڑھوں کا ایک نام کیا ہے؟ ازراس ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہاں پر یہ داڑھ اور دانت کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کس کو کیا کہتے ہیں. یہیں پر وہ ڈیفینیشن ہے تو یہاں پر بھی ہم اس کو ریڈ کر لیں گے ایک بار. سامنے کے اوپر اور نیچے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر والے 2 دانتوں کو ثنائے علیہ کہیں گے اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہیں گے. اوپر والے 2 دانتوں کو ثنائے علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنائے سفلی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ثنایا کے دائیں بائیں یعنی رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کے دونوں جانب کے 4 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی یا الرباعیات یا پھر رباعیہ. تو ثنایا کے آزو بازو اوپر نیچے کے 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں. اینڈ نیکسٹ رباعی کے ساتھ والے اوپر نیچے دونوں جانب 4 نوکدار دانتوں کو انیاب کہتے ہیں.
تو رباعی کے آزو بازو اوپر نیچے 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے انیاب کے ساتھ والے اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑھوں کو، یہاں پر کیا آ رہے ہیں؟ داڑھ آ رہے ہیں. ان چاروں داڑھوں کو ضواحک کہتے ہیں. ضواحک کہتے ہیں. انیاب کے آزو بازو اوپر نیچے 4 داڑھوں کو ضواحک کہتے ہیں. اینڈ نیکسٹ ون از ضواحک کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب کے 3 داڑھوں کو طواحن کہلاتے ہیں. طواحن کہتے ہیں اور یہ 12 ہے. طواحن کے کتنے داڑھ ہیں؟ 12 ہے. ضواحک کے کتنے ہیں؟ 4 ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ ون از طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑھیں نواجس کہلاتی ہے. بالکل آخری کے 4 داڑھیں نواجس کہلاتی ہے. تو یہاں پر ان تمام 20 داڑھوں کو کیا کہتے ہیں؟ اضراس کہتے ہیں. اضراس کہتے ہیں. اور دیکھیے گا جو نیچے کے دانت اور داڑھ ہے نا، مخارج الحروف میں صرف اور صرف ثنائے علیہ ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی یہ 3 مخرج کے لیے. نیچے والے جتنے بھی داڑھ اور دانت ہیں اس میں صرف 2 ثنائے سفلی کے 2 دانت استعمال ہوتے ہیں، جس سے ذا، سین اور صاد ادا کیے جاتے ہیں. نیکسٹ، زبان کے دائیں بائیں کا وہ حصہ، یعنی زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے، یعنی اضراس سے لگتا ہے، اس کو حافہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حافہ کہتے ہیں، یا پھر حافہ لسان کہتے ہیں، جس سے ہم ضاد پڑھتے ہیں. تو زبان کے سائڈس یا پھر زبان کی کروٹ جو داڑھوں سے لگتا ہے، یعنی اضراس سے لگتا ہے، اس سائڈس کو کیا کہتے ہیں؟ حافہ کہتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر حافہ کے بھی 3 قسمیں ہوتے ہیں. ایک ادنیٰ حافہ، دوسرا وسط حافہ، تیسرا اقصی حافہ. تو ادنیٰ حافہ جو ضواحک کو لگتا ہے، اور وسط حافہ جو طواحن کو لگتا ہے، اور اقصی حافہ وہ ہے جو نواجس کو لگتا ہے، یعنی داڑھوں کا آخری داڑھ. ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ ون از زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے، جو کہ کون سے ثنایا ہے، رباعی ہے اور رباعی ہے اور انیاب ہے. تو یہ ان کے پاس جو زبان کا ہمارا کارنر ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، اس کنارے کو طرف لسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کنارے کو طرف لسان کہتے ہیں. اور زبان کے بیچ والے حصے کو جو تالو سے لگتا ہے اس کو شجر لسان یا پھر وسط لسان کہتے ہیں، جس سے جیم، شین یا غیر مدہ ادا ہوتا ہے. تو یہاں ہم ڈائیگرام سے سمجھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے گا تو یہاں پر دیکھیے گا وسط لسان، یہاں دیکھیے یہ جو حصہ ہے یلو کلر کا، اس کو اقصی لسان یا اقصی لسان کہتے ہیں. اور یہ جو حصہ ہے اس حصے کو زبان کا وسط لسان کہتے ہیں یا پھر شجر لسان بھی کہتے ہیں. اس حصے کو اس کے 2 نام ہیں. اور اس حصے کو جو زبان کی نوک کے سامنے کا حصہ ہوتا ہے، اس حصے کو طرف لسان کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو کارنر ہوتی ہے، زبان کی نوک ہوتی ہے، اس نوک کو کہیں گے رأس لسان
یا پھر نوک زبان یعنی زبان کی نوک. تو یلو والا جو حصہ ہے اس حصے کو اقصی اللسان کہیں گے اور درمیانی حصے کو شجر لسان یا پھر وسط لسان کہتے ہیں. اور یہاں پر زبان کے نوک کے پاس کا جو حصہ ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں اور زبان کی نوک کو رأس لسان یا پھر نوک زبان کہتے ہیں یعنی زبان کی نوک. اوکے اب دیکھیے گا نیکسٹ پوائنٹ. اوکے تو زبان کے سامنے والی نوک جو ثنایا سے لگتی ہے اس کو رأس لسان کہتے ہیں یا نوک زبان یا زبان کی نوک. یہ بھی کلیئر پڑھ لیے ہم لوگ. نیکسٹ ہے پوائنٹ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحات کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں کہیں گے سافٹ پیلٹ یا پھر کوا بھی جس کو ہم بولتے پڑجیب یعنی جس کو ہم چھوٹی زبان بھی بولتے یا پھر لٹکتی ہوئی زبان بھی بولتے ہیں. تو اس کو وہاں پر سافٹ حصہ ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں لحات اور وہاں سے ہمارے دو حروف کے مخرج ادا ہوتے ہیں قاف اور کاف. اوکے نیکسٹ یہاں ہم پڑھیں گے اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق جو کہ یہ بہت آسان ہے. سینے سے ملا ہوا گلے کا آخری حصہ جس سے دو حروف حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ جس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. ادنی حلق کوے یعنی سافٹ پیلٹ کا کے پاس کا منہ کا قریب کا حصہ یعنی شروع حلق جہاں سے ہمارا حلق شروع ہوتا اس کو بولیں گے ادنی حلق. اور یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا. تو یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے اس کو. دیکھیے یہاں یہ جو چھوٹا حصہ دکھ رہا ہے لٹکتا ہوا جس کو لحات کا حصہ یا پھر کوا یا پرجیب کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کو آپ لوگ آسانی سے دیکھ کر یاد رکھیں کہ یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں پرجیب کہتے ہیں اور اس کے آزو بازو جو سافٹ حصہ ہوتا ہے اس کو لحات کہتے ہیں اور وہاں سے قاف اور کاف ادا ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے یہ حلق کے 3 حصے ہیں. تو سب سے اوپری حصے کو کہتے ہیں ادنی حلق جس سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں اور درمیانی حصے کو کہتے ہیں وسط حلق جس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں اور آخری حصہ ہے اقصی حلق جو سینے کے قریب رہتا ہے حصہ تو اس سے 2 حروف ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں. اوکے اب نیکسٹ ہے اوکے یہاں پر دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو اطباق شفتین کہتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کو انضمام شفتین کہتے ہیں. اوپر والے ہونٹ کو شفت علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے ہونٹ کو شفت سفلی کہتے ہیں. اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جس کو حروف شفویہ کہتے ہیں اور یہ 4 حروف ہے ب میم واو فا. تو یہاں پر دیکھیے گا ہونٹوں کو بند کرنے کو کیا کہتے ہیں اطباق شفتین. تو ہونٹ جب بند ہو رہے ہیں تو اس کو کہیں گے اطباق شفتین اور ہونٹوں کو گول کرنے کو کیا کہیں گے انضمام شفتین. یہاں پر دیکھیے گا انضمام شفتین. ٹھیک ہے انضمام شفتین اور یہاں پر ہے اطباق شفتین اطباق شفتین. اطباق شفتین ہونٹوں کو بند کرنے کو کہتے ہیں اور ہونٹوں کو گول کرنے کو کہتے ہیں انضمام شفتین. ٹھیک ہے اور یہاں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ اوپر والے ہونٹ کو شفت علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے ہونٹوں کو شفت سفلی کہتے ہیں. اسی طرح سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں اور نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں.
تو یہ سارے دانتوں کے، ہونٹوں کے، زبان کے وغیرہ نام تھے۔ ان سب ناموں کو آپ لوگ بار بار ریڈ کیجئے اور سب کو اپنے اپنے نوٹس بنانا ہے، اور پریشان نہیں ہونا کہ یہ نام ایسے کیسے ہے اور کیسے یاد ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے ذہن کو میسج دینا ہے، دماغ کو میسج دینا ہے کہ ہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ تھوڑے سے نام ہیں، مختصر سے نام ہیں۔ اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ کہیں پر کنفیوز ہو جائیں، یا پھر کلاس آپ لوگ جوائن نہیں کر سک رہے ہیں زیادہ پارٹیسپینٹس ہو جانے کی وجہ سے، یا کوئی بھی پرابلم جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی، تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ بنائی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیے گا، بار بار سنیے گا اور یاد کیجیے گا، سارے پوائنٹس کو اچھے سے پڑھتے جائیے، اور جب کلاس میں سب لوگ سنا رہے ہیں تو سب اچھے غور سے سنیں گے، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو پکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے پوائنٹس آپ لوگ نوٹ کیجیے گا اور اس کو پڑھتے رہیے گا، اوکے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔